پرانے زمانے میں ایک نیک دل بادشاہ رہتا تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی نہایت نازک مزاج اور نرم دل تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی شوخ اور ذہین۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے لیے ہر نعمت فراہم کرتا تھا۔ ایک دن محل کے قریب پہاڑوں میں رہنے والے بھوتوں نے بادشاہ کی بڑی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ پورا محل خوف و ہراس میں ڈوب گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو کوئی میری بیٹی کو بھوتوں کے قبضے سے بچا کر لائے گا، میں اسے آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کا انعام دوں گا۔ ملک کے بہادر سورما اور سپاہی آگے بڑھے، مگر کسی میں بھوتوں کی غار میں جانے کی ہمت نہ تھی۔ بھوتوں کی غار اندھیروں میں لپٹی ہوئی اور ڈراؤنی آوازوں سے بھری رہتی تھی۔ وہاں جانے والا واپس نہیں آتا تھا۔ شہر کے ایک کونے میں ایک غریب دھوبی رہتا تھا۔ اس کا بیٹا نہایت بہادر اور نڈر تھا۔ جب اس نے بادشاہ کا اعلان سنا تو اس نے کہا، میں جا کر شہزادی کو واپس لاؤں گا۔ لوگ اس پر ہنسنے لگے اور کہا، ایک دھوبی کا بیٹا بھوتوں سے لڑے گا؟ یہ ممکن نہیں۔ لیکن نوجوان نے اپنی تلوار اور ڈھال اٹھائی، ماں باپ سے دعا لی اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ دھوبی کا بیٹا کئی دنوں تک جنگل اور پہاڑوں میں بھٹکتا رہا۔ ایک رات اسے ایک بزرگ ملے جو درویش لگتے تھے۔ بزرگ نے کہا، اے بہادر بیٹے، بھوتوں کو صرف بہادری نہیں بلکہ عقل سے بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ جادوئی خنجر لو، اس سے کوئی بھوت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نوجوان نے شکر ادا کیا اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب وہ بھوتوں کی غار میں پہنچا تو وہاں کا منظر ڈراونا تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی تھیں اور خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی زنجیروں میں جکڑی بیٹھی رو رہی ہے۔ دھوبی کے بیٹے نے جادوئی خنجر کے ساتھ بھوتوں پر حملہ کیا۔ بھوتوں کے سردار نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن بہادر لڑکے نے اپنی تیز چالاکی اور خنجر کی طاقت سے سب بھوتوں کو شکست دے دی۔ شہزادی نے خوش ہو کر کہا، تم نے میری جان بچا لی، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ دھوبی کا بیٹا اسے لے کر محل واپس آ گیا۔ پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عام دھوبی کا بیٹا کس طرح اتنی بہادری دکھا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کے مطابق دھوبی کے بیٹے کو آدھی سلطنت دے دی اور اپنی بڑی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ دھوبی کا بیٹا شہزادہ بن گیا اور دونوں نے انصاف اور محبت کے ساتھ ملک پر حکومت کی۔ پورا شہر ان کی بہادری اور نیک دلی کی داستانیں سنانے لگا، اور یوں یہ کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ سب سے پیارے ہو۔